معاہدے کے قریب ہیں، اسرائیل رکاوٹ نہ بنے، بیروت حملے پر امریکی صدر ٹرمپ برہم۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران سے ہم معاہدے کے بالکل قریب ہیں، بیروت پر آج حملہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، جس حملے کا اسرائیل نے جواب دیا وہ معمولی تھا، کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ مشرق وسطی میں امن کے انتہائی اہم عمل میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ہم ایسے معاہدے کے بہت قریب ہیں جو لبنان سمیت پورے خطے میں امن لائے گا۔ امن کے لیے اب تمام طریقوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا، اسرائیل کی طرف سے لبنان میں کہیں بھی مزید حملے نہیں ہونے چاہیے، حزب اللہ بھی حملے روکے، یہ ایک پائیدار امن کی شروعات ہو سکتی ہے، اسے برباد نہ کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں مشیروں کے ساتھ مشاورت جاری، صدر ٹرمپ اپنی سالگرہ کے موقع پر ایران سے معاہدے پر دستخط چاہتے ہیں۔ سب کو سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی رائے پر مبنی فیصلوں کی پاسداری کرنی چاہیے، ایرانی صدر کا پیغام۔ مسعود پزشکیان نے کہا، قومی سلامتی کونسل کا فیصلہ ہی ملک کا اپنایا ہوا واحد معیار ہے۔ قومی سلامتی کونسل اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مذاکرات کا راستہ ہر صورت جاری رہنا چاہیے۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر کا بھی ایرانی عوام کے نام پیغام، کہا ایرانی عوام سپریم لیڈر کے احکامات پر عمل کریں، ملک کے اتحاد خطرے میں ڈالنے سے گریز کریں۔ ایران امریکہ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے یا نہیں؟ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے ورچوئل اجلاس ہوگا۔ العربیہ نیوز کا کہنا ہے اجلاس پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوگا۔ ورچوئل اجلاس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف شریک ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے قطری وفد تہران پہنچ گیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا دورے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری رکھنا ہے۔ ایران صدر ٹرمپ کے بتائے ہوئے وقت پر دستخط نہیں کرے گا۔ فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع نے بتایا تہران ابھی تک کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچا۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر ٹرمپ کا آج معاہدے پر دستخط کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے صدر ٹرمپ اپنی سالگرہ پر دستخط کی تقریب آج رکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے معاہدے کے لیے تمام محاذوں پر جنگ بندی لازمی ہے۔ امریکہ معاہدہ چاہتا ہے تو صہیونی حکومت کو لگام دے، اس پاگل کو روکنا ہوگا، یہ دستخط کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہماری ٹانگ پر کاٹ لے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی مثبت پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان اور ترکی نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ، امریکہ ایران مفاہمت میں پیش رفت پر بھی بات چیت، پاکستان اور مصر نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ امن معاہدے میں ایران کو پابندیوں میں چھوٹ سمیت کئی اہم معاملات شامل، خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے مسودے کے تحت ایران فوری آبنہ ہرمز کھول دے گا، امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا، امریکہ حتمی معاہدہ ہونے تک ایران پر کوئی نئی پابندی نہیں لگائے گا، امریکہ مخصوص وقت کے لیے ایرانی تیل پر سے پابندیاں ہٹا دے گا، امریکہ ایران کے منجمد $25 ارب کے اثاثے بھی علاقائی ملکوں کے تعاون سے بحال کرنے پر رضامند ہے، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، حتمی معاہدے تک ایران یورینیم کی افزودگی روک دے گا، دونوں فریقوں کی رضامندی کے بعد اگلے 2 ماہ میں حتمی بات چیت ہوگی۔ ایران سے معاہدہ مشکل ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، امریکی صدر ٹرمپ کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو، ولادیمیر پوٹن نے صدر ٹرمپ کو سالگرہ پر مبارکباد دی، دونوں رہنماؤں کی ایران اور یوکرین کے علاوہ 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو، کرملن کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے یوکرین کے معاملے پر یورپی ملکوں پر دباؤ ڈالنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی، جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے زاہیہ پر پھر گائیڈڈ میزائل داغے، حزب اللہ کے اہم آپریشنل کمانڈر ابو حسین ساجد سمیت 3 افراد شہید،
اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے بنت جبیل میں گھروں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا، 5 افراد شہید ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا زاہیہ پر حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالباف نے کہا، اسرائیلی حملوں نے ثابت کر دیا امریکہ وعدے پورے کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے یا اسرائیل کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ اچھے برے کا کھیل اب نہیں چل سکتا۔ امریکہ وعدے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بات چیت جاری رکھنا بھی ممکن نہیں۔ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔ ایسے وقت میں جب عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز ہے، آزاد کشمیر میں بے چینی کشمیر کوز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، یہ صورتحال بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے۔ مظاہرین سے اپیل ہے اپنے احتجاج کو پرامن طور پر ختم کریں۔ جن افراد نے قانون ہاتھ میں لیا وہ خود کو مقامی حکام کے حوالے کریں، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں۔ سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالنا چاہیے۔ ایسے مسائل کے حل کے لیے سیاسی عمل اور پارلیمان مناسب فورم ہیں، سڑکیں نہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے قیام امن ہوا، اس سے پوری دنیا کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اپوزیشن کو جواب، کہا کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف نے اس ایوان میں کہا تھا میری پوری جماعت جیل میں ہے مگر پھر بھی پاکستان کی خاطر کہتا ہوں آؤ مساق معیشت کریں۔ آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا، ان لوگوں نے IMF کو خطوط لکھے پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے۔ شہباز شریف نے حکومت اور معیشت کو سنبھالا دیا، ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے ارکان پارلیمنٹ وزراء کی تنخواہوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا، حکمران عام عوام جیسی زندگی گزاریں تو اعتماد اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ پیسوں کی شدید قلت کا سامنا ہے، دیکھنا ہوگا تنخواہوں میں کتنا اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں 6 ماہ کے دوران عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر اپنے 6 بڑے پروجیکٹس مکمل کیے۔ وفاق نے سندھ کے پروجیکٹس کے لیے 64 ارب روپے رکھے ہیں۔ ایک صاحب نے 1100 ارب کا وعدہ کیا، 11 روپے بھی نہیں دیے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کا کام جنوری میں شروع ہوگا، 3.5 سال میں مکمل ہوگا۔ مجھے ہٹانے کی باتیں 10 سال سے سن رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کا MQM پر بھی طنز، کہا بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اتنی مقبولیت تھی تو لڑ لیتے۔ مجھے نہیں پتا مصطفیٰ کمال نے کیا کہا ہے، ہم کسی کے گھر میں دخل نہیں دیتے، وہ خود سنبھالیں۔ NFC سے 15 سال میں 22,000 ارب ملے، پیسہ کہاں گیا؟ وفاقی وزیر خالد مقبول کا سندھ حکومت سے سوال، کہا 18ویں ترمیم کے بعد آپ ایک چھوٹا سا اسکول بھی نہیں کھول سکتے۔ وفاق نے پنجاب کو پیسہ دیا، انہوں نے لاہور میں لگایا۔ ہم قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے، نہ جانے کس نے بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا مشکل پڑتی ہے تو جاگ پنجابی جاگ کا بھی نعرہ لگتا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی ANP لسانی جماعت نہیں؟ ہم سے کہا گیا مہاجر وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، شہری علاقوں پر مبنی صوبہ بننا چاہیے۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا الزام لگایا گیا لیکن ثابت نہیں کر سکے۔ حکیم سعید امجد صابری قتل کا الزام بھی لگایا گیا لیکن ثابت نہ کر سکے۔ MQM چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال پھر آمنے سامنے۔ خالد مقبول نے کہا جبر سے نہیں ڈرے، اس کے غلاموں سے کیا ڈریں گے؟ ہم نہیں تم استعمال ہو رہے ہو، وہ ملے گا جو MQM چاہے گی، اوقات میں رہو، اپنا قد MQM سے چھوٹا رکھو۔ مصطفیٰ کمال کا جوابی بار، کہا سمجھا رہا ہوں سنبھل جائیں، قوم کو گروی نہ رکھیں، ہم سے مشورہ کریں، ہم سے کہیں ایک رات میں چیئرمین بنوا دوں۔ ٹچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو بانی کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، تم کیا ان سے بڑے بدماش ہو؟
हमी जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान, कहा अवाम हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की कीमत में 8,000 अरब रुपए से जायद दे चुके हैं। FBR जो हदफ पूरा नहीं करती वो लेवी से पूरा किया जाता है। IPPs को सालाना 1800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए जाते हैं। पेट्रोलियम लेवी कैपेसिटी चार्जेस अरकान को तरक्याती फंड्स बंद किए जाएं। हुकूमत टैक्स बढ़ाकर और इजाफी कर्ज लेकर अखराजात पूरे करती है। इस साल कर्ज 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। कर्ज बढ़ने से अगले साल सूद भी बढ़ जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मईशत कमजोर होगी तो मुल्क भी कमजोर होगा। निजाम की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात की जरूरत है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा शहबाज शरीफ के दौर में अब तक 78% महंगाई बढ़ी। हुकूमती अखराजात की वजह से सरमायाकारी कम हो गई। गुर्बत, बेरोजगारी, सरमायाकारी में इस्तेहकाम नहीं आया। दरामदात और बरामदात में इस्तेहकाम नहीं आया। पंजाब के काश्तकारों का इस्तेहसाल हुआ, दिवालिया हो गए। चकवाल में CCD एहलकारों की फायरिंग से जख्मी बाप बेटा जेरे इलाज। अदील अहमद और 12 साला बेटे का ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी गईं। CCD की मुबैना गफलत ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। चकवाल में दौरान डकैती CCD ने कार सवार खानदान पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई खानदान फायरिंग की जद में आया। 9 साल की हानिया अहमद जाँ बहक, वालिद और भाई जख्मी हो गए। FIR के मुताबिक अदील अहमद फैमिली के हमरा CCD दफ्तर के करीब से गुजर रहा था कि मुसल्ला शख्स ने जेवर देने के लिए कहा। इस दौरान फायरिंग की आवाज आई। मुसल्ला शख्स ने गाड़ी के पीछे छुपकर फायरिंग शुरू कर दी। अदील अहमद के मुताबिक इस दौरान मैंने गाड़ी भगाई, पीछे से आने वाली गोलियां मुझे, बेटे और बेटी को लगी। बेटी हानिया अस्पताल जाकर दम तोड़ गई। ARY न्यूज की खबर पर ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने भी नशर की और बताया ऑस्ट्रेलिया में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी इस अंदोनाक वाक़े पर सोगवार है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन की जानिब से मुतासरा खानदान से राब्ता किया गया। हमारे साथ जुल्म हुआ, अस्पताल पहुंचा तो पोती खून में डूबी हुई थी। बेटा और पोता शदीद जख्मी थे। हानिया के दादा मजहर हुसैन कहते हैं जब डाकुओं को गोली मारी जा सकती है तो मेरी पोती के कातिल को क्यों नहीं। मुझे यकीन है इंसाफ मिलेगा। मकतूल बच्चे के नाना दर्ज की गई FIR से गैर मुतमईन, कहा पंजाब पुलिस ने वाकई की तहकीकात से हाथ उठा लिए। DPO चकवाल कहते हैं CCD इन मामलात को खुद देखती है और तहकीकात करेगी। FIR हमने दर्ज की, गिरफ्तारी CCD ने की, वही तफ्तीश कर रही है। चकवाल में दौरान डकैती CCD की फायरिंग से पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन बच्ची हानिया की हलाकत। गिरफ्तार CCD एहलकार के खिलाफ मुकदमे में कत्ले अमद की दफा 302 शामिल कर ली गई। फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई सरकारी गन बरामद। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात में CCD की जानिब से SOPs की कई खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। एहलकार शुजात ने बगैर वार्निंग फायरिंग की। कत्ल के मुकदमे के बावजूद मुलजिम का जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कानून के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार का जिस्मानी रिमांड हासिल करना जरूरी था। तफ्तीशी अफसर का कहना है रिकवरी हो गई, इसलिए मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। गोलियों के खोल टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम 2 रोज में वाक़े की हतमी रिपोर्ट CCD सरबराह को पेश करेगी। बरतानिया में नामुनासिब बयानात देने वाले शेख इमरान ने माफी मांगी। वीडियो बयान में कहा बर्मिंघम में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर मुजाहरे में जज्बात में आकर बाज बयानात दिए। अल्फाज का चुनाव और मेरे बयानात मुकम्मल तौर पर जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। बयानात से किसी की दिल आजारी हुई तो तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मुहब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान की सालिमियत, इस्तेहकाम और दिफा के लिए अपनी जानो माल तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। शेख इमरान ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। शाल मलिक की मुलाकातें। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। आजाद कश्मीर के मसले के पुरअमन और सियासी हल पर इत्तफाक किया गया।
مشال ملک نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملاقات کی. آزاد کشمیر میں جاری بحران کے حل کے لیے جماعت اسلامی سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. حافظ نعیم الرحمان نے وفاقی حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی. کم از کم اجرت پالیسی پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. سندھ کے وزیر محنت نے ہاتھ کھڑے کر دیے. سعید غنی کہتے ہیں حکومت خود جا کر 40,000 اجرت پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی. کم از کم تنخواہ نہ ملے تو مزدور کام سے انکار کر دیں. 2016 میں مشیر محنت تھا تو بہانہ 5 کروڑ رشوت کی پیشکش کی گئی. میرے ادارے میں 20 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے. آرٹس کونسل میں ویمن ورکرز کانفرنس سے خطاب میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا میری دادی خود دکان چلاتی تھی, انہوں نے میرے والد اور ہمیں پڑھایا. کفایت شعاری مہم کی آڑ میں دکانداروں سے رشوت وصولی. اسلام آباد پولیس اہلکار دکان بند کرانے پہنچا, 500 روپے لے کر واپس چلا گیا. تھانہ کھنہ کے اہلکار کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی. پولیس اہلکار دکاندار کے پاس پہنچا. دکاندار نے کہا ابھی بند کرنے میں وقت باقی ہے. اہلکار دکاندار پر دباؤ ڈالتا رہا اور پھر 500 روپے لے کر چلا گیا. غزہ اور مغربی کنارے میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے اپنے رپورٹ میں خبردار کر دیا. کہا غزہ میں 70% سے زائد فلسطینی پینے کے پانی کی کمی کا شکار ہیں. اس سال مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے 1000 سے زائد حملے کیے. 230 سے زیادہ فلسطینی آبادیاں متاثر ہوئیں. ہزاروں فلسطینی گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں ضروری ادویات کا ایک تہائی ذخیرہ ختم ہو چکا ہے. شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا امکان ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا. رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے امریکہ اور اس کے ماتحت افواج کی جانب سے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے خلاف بیان بازی بے معنی ہے, جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست کی حیثیت متاثر نہیں کر سکتی. جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا. سمندر میں کچھووں اور مچھلیوں سے جاسوسی, چین کا چونکا دینے والا انکشاف. چین کی وزارت ریاستی سلامتی کا کہنا ہے غیر ملکی ایجنسیاں کچھووں اور مچھلیوں کے ذریعے چین کے سمندری علاقوں میں جاسوسی کر رہی ہیں. کچھوے اور مچھلیوں پر سینسرز نصب کیے گئے ہیں. یہ جانور پانی کی درجہ حرارت, نمکیات اور بہاؤ کی سمت سمیت حساس معلومات حقیقی وقت میں جمع کرتے اور انہیں سیٹلائٹ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرتے ہیں. واشنگٹن میں لڑاکا طیارہ تربیتی مشق کے دوران گر کر تباہ ہو گیا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے معمول کی تربیتی پرواز کے دوران امریکی میرین کور کا FA-18 ہارنٹ پہاڑ. اور چارسدہ میں چین کا مشہور ڈریگن بوٹ فیسٹیول. دریائے سندھ میں KP کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے ڈریگن بوٹ ریس کا انعقاد کیا گیا. 12 ٹیموں نے حصہ لیا.